بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی اور پھر ان کے بعد حضرت علی کو کیسے ہنگامی طور پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، کیسے صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہا اور آخر ان آپسی جنگوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ دوستوں، اگر آپ سیرت کی کتابوں کو غور سے پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضور کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ یا ابو سفیان، ان سبھی کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گئے اور ان کی بیوی ہندہ بھی ایمان لے آئی۔ اصل میں جب بدر کی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تو اس کے بعد مکہ کی سرداری ابو سفیان کے پاس آ گئی اور پھر وہ مسلمان کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں سے جتنا ممکن نہیں تو جان بچا کر فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی اسی دن ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان اسلام تو لے آئے لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ابو سفیان صرف مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت مسلمان نہ ہوتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے۔ اس لیے ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ہی ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے۔ اس لیے ایک روز ابو سفیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر و عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں۔ دوسرا، آپ مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بھیجیں، اور تیسرا کہ میرا بیٹا معاویہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اس لیے آپ اسے قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے کے لیے مقرر کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی تمام شرطیں مان لی۔ حضور کی وفات کے بعد ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ حکومت کے کئی عہدوں پر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 4 سال تک دمشق کے گورنر رہے اور حضرت عثمان کے بعد امیر معاویہ کو ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا گیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنے تو ایک انسان ہونے کے ناطے حکومت کے سلسلے میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ والوں کو حکومت کی عہدے دینا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے صرف اس بنیاد پر دیے کہ وہ آپ کے خاندان کے تھے۔ حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا بھی ایک بڑا علاقہ دے دیا۔ حضرت عثمان نے مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، جنہوں نے عراق کو فتح کیا تھا اور وہ حضرت عمر کے زمانے حکومت تک کوفہ کے گورنر رہے، لیکن حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی انہیں ہٹا کر اپنے خاندان کے ایک لڑکے اسلاف بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان نے مصر سے مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے چچا کے لڑکے کو وہاں کا گورنر بنا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر بن گیا اور کچھ دنوں کے بعد معافی مانگ کر پھر سے مسلمان ہوا۔ حضرت عثمان نے عراق میں اپنے خاندان کے فرد ولید کو وہاں کا گورنر بنا دیا کہ جس نے ایک دن مسجد کے اندر شراب پی کر نماز پڑھا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہی کچھ ایسی غلطیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، اور اس بغاوت میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کی اولادیں بھی شامل تھیں کہ جن میں مشہور نام حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے محمد بن ابو بکر کا بھی آتا ہے، مروان بن حکم، جو کہ حضرت عثمان کے پرسنل سیکرٹری تھے، لیکن صحابہ اکرام وہ انسان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مروان وہی شخص تھا کہ جس کے باپ کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں میں اکیلے بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں کبھی بھی مروان و اس کے خاندان والوں کو مدینے کے اندر نہ گھسنے دیا۔
حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو کیونکہ مروان حضرت عثمان کے خاندانی لوگوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اسے مدینہ بلا کر اپنا خاص سیکریٹری بنا لیا۔ حضرت عثمان تو مروان کو اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اسے حکومت کے بڑے بڑے عہدے دے کر اپنا خاص بنا لیا۔ مروان نے پیٹھ پیچھے حضرت عثمان کو بہت زیادہ دھوکہ دیا، یہاں تک کہ کچھ تاریخی حقیقتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کرانے میں مروان کا ہی ہاتھ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص بننے کے بعد مروان کی سب سے گھٹیا حرکت یہ تھی کہ وہ کسی پریشان حال مسلمان کی فریاد حضرت عثمان تک پہنچنے ہی نہ دیتا، بلکہ اسے اپنی ایک خاندانی ٹیم بنا رکھی تھی جو کہ حضرت عثمان کو ہر وقت گھیرے رہتے تاکہ مسلمانوں کی کوئی بھی خبر حضرت عثمان تک نہ پہنچ پائے۔ بلکہ یہ لوگ جھوٹ و فریب کر کے حضرت عثمان کو بہلایا پھسلایا کرتے کہ سبھی مسلمان آپ سے بہت خوش ہیں اور جگہ جگہ سکون کا ماحول ہے، اور جب کبھی کسی دوسرے ملک کے بڑے بڑے صحابہ اکرام خط لکھ کر حضرت عثمان کو باخبر کرنا چاہتے کہ یہاں علاقے میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو مروان وہ خط حضرت عثمان تک پہنچنے ہی نہ دیتا، اسے واپس ان دوسرے ملکوں میں رہنے والے صحابی تک بھیج دیتا۔ حضرت عثمان کو تو ان چیزوں کی خبر بھی نہ تھی، اور وہ دوسرے ملک میں رہنے والے صحابی سمجھتے کہ اس خط کے اندر جو بھی گالی اور سختی کی باتیں ہیں یہ سب حضرت عثمان نے لکھی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اکرام اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان کی دشمن بنتے جا رہے تھے۔ بنو امیہ کے کمانڈرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب جا کر کھل کر سامنے آئی کہ جب حضرت عثمان کے گورنر ولید کا واقعہ سامنے آیا کہ اس نے مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی۔ عراق کے ایک بہادر مسلمان نے شکایت لے کر مدینہ پہنچے، لیکن حضرت عثمان کے چیلے انہیں حضرت عثمان سے ملنے نہ دیتے۔ آخر تھکار کر وہ بہادر مسلمان حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے مسلمانوں کی داستان سنائی کہ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ولید نے فجر کی نماز میں شراب پی کر مسلمانوں کی امامت کی اور فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی، اور شراب کے نشے میں آ کر وہ نماز میں عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسے ہی یہ باتیں سنی کہ حضرت عثمان کی حکومت میں دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات اس طرح بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اماں عائشہ کانپ کر رہ گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جلدی سے اپنے داماد حضرت عثمان کو اپنے گھر بلا کر صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، اور پھر اماں عائشہ نے حضور کی وہ جوتیاں نکالیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ ان جوتیوں کو حضرت عائشہ نے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، ابھی حضور کی یہ جوتیاں پرانی نہیں ہوئی اور تم لوگوں نے اسلام کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے آگے کی معلومات کے لیے چینل پہ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔